ناظرین گرامی السلام علیکم۔ تاریخ میں ابن سعد کی وجہ شہرت کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے میں ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عمر سعد امام علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز یعنی 3 محرم الحرام کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر سعد کی کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں منقول ہے۔ ناظرین گرامی، مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر سعد کو 4000 کوفیوں کے لشکر کا امیر قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کو رے اور دستبی لے کر جائیں اور ان علاقوں پر قابض دلیمیوں کے خلاف جنگ کریں۔ عبید اللہ نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر سعد کے نام لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کے مقام پر لشکرگاہ قائم کی۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی آسنا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف عزیمت کی تو ابن زیاد نے عمر سعد کو بلوایا اور حکم دیا، پہلے امام حسین سے جنگ کرنے جاؤ اور اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حکومت کے مقام کی طرف کوچ کرو۔ ناظرین گرامی، عمر سعد نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا مجھے اس کام سے معاف کرو، لیکن ابن زیاد نے اس جنگ سے عمر سعد کی معافی کو رے کی حکومت کا حکم واپس کرنے سے مشروط کیا۔ ناظرین گرامی، عمر سعد نے جب یہ سنا تو کہا میں کربلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اپنا 4000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور نینوا کے مقام پر امام حسین کے اترنے کے دوسرے روز وہ بھی وہاں پہنچا۔ عمر ابن سعد نے کربلا پہنچتے ہی امام حسین کے ہاں ایک قاصد روانہ کرنا چاہا تاکہ آپ علیہ السلام سے پوچھ لے کہ اس سرزمین میں کس لیے آئے ہیں۔ عمر ابن سعد نے قرات بن قیس حنظلی سے امام علیہ السلام کے پاس جانے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر کے پیغام کے جواب میں قرات بن قیس سے فرمایا تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤ، اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر ابن سعد اس جواب سے خوش ہوا، بس ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور اس کو امام حسین علیہ السلام کے اس کلام سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے اس خط کے جواب میں لکھا یا حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں یا سپاہ کوفہ کی امارت شمر بن ذل جوشن کے سپرد کر دیں۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے وہ امام علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس نے سب سے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد سے مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کے سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیں۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دیں۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور انہیں پامال کیا جائے، اور 12 محرم کو اس نے اپنی سپاہ کے حالقین کو دفنا دیا۔ خاندان حسین علیہ السلام کو اسیر بنایا اور کوفہ کے طرف روانہ ہوا، اور جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں وہ خط تم سے لے کر رہوں گا۔ ابن سعد نے جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا اپنی حالت کو یوں بیان کیا ہے کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔